ساختیات کیا ہے؟ لفظوں کے درمیان باہمی تعامل اور ہر لفظ کی مکمل ساخت کے مخصوص انداز کی پہچان کا مطالعہ ساختیات کہلاتا ہے۔ صوتیے کو کسی لفظ کی صوتی کیفیت معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لسانیات میں لفظ کے اندر موجود ساختیہ کو معلوم کیا جاتا ہے اور ساختی تبدیلی پر توجہ دی جاتی ہے۔ ساختیہ کی رکنی کیفیت کو بدل دینے کا نام ہی ساختی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی کیسے، کہاں اور کیوں واقع ہوئی ہے؟ اصل بحث یہ ہے۔ زوال پذیر زبان بھی مسلسل ساختی تبدیلی سے گزرتی رہتی ہے۔ پس ساختیات میں متن کی آخری معنی کی تلاش کی جاتی ہے۔ پس ساختیات میں متن کے آخری معنی کی تلاش کی جاتی ہے۔ پس ساختیات کیا ہے؟ ایک ایسا عمل جس میں پیش کیے گئے متن میں کثیر معنویت اور مرکز گریزگی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ پس ساختیات میں کسی بھی متن کو آزادانہ طور پہ پڑھا جاتا ہے اور ادب کو لامحدود سطح پہ پیش کیا جاتا ہے، یعنی متن اپنے لکھے ہوئے معانی سے آگے کے معانی بھی بیان کرتا ہے اور ایسے معانی کی تلاش ہی پس ساختیات کا مقصود ہے، یعنی متن میں پرت در پرت معنی کی تلاش کرنا۔ لہٰذا اس کے مطابق کسی بھی متن کو بند متن نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ، جو کہ مغربی نقاد ہے، ساختیاتی نقادوں کو لیمو نچوڑوں کا دبستان قرار دیتا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ درست بھی ہے۔ آخری قطرے تک رسائی، یعنی آخری معانی تک رسائی کی کوشش کی جاتی ہے اور لیمو کے عرق کا آخری حصہ حاصل کیا جاتا ہے۔ زبان متغیر ہے، یہ ہر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے، اس میں نئے لفظ بن رہے ہیں، ساختی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ لفظ نثر اور نظم دونوں کا موضوع ہے۔ الفاظ سے جملے بنتے ہیں۔ ہر زبان کی گرامر کے قوانین ان جملوں کی ترتیب مرتب کرتی ہے۔ ساختیات ان تبدیلیوں کا جائزہ لیتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ میں یعنی زبان میں مرتب ہوتی رہتی ہیں۔ ساختیات کا یہ سفر ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ کسی زبان کے انہدام کی صورت میں کوئی نئی زبان وجود میں آئے گی جس میں اس علاقے کے باشندے اپنا مافی الضمیر بیان کریں گے اور ساختی تبدیلیوں کا یہ عمل جاری و ساری رہے گا۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کی مشہور زمانہ تصنیف ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات اس زمن کی نمائندہ تصنیف ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے اس میں کافی مواد موجود